اس کے بعد پھر آگے ایک اور چیز یہ بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے کہ جیسا کہ ان کو ہر کوئی مانتا تھا. دنیا میں جتنے بھی یہ قومیں آئی ہیں ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، یہودی کہتے تھے ہمارے بڑے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے بڑے ہیں، مسلمان بھی کہتے تھے ہر کوئی کہتا ہے ہمارے بڑے. ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی مانتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تم نے تو فرقے بنا لیے نا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. یعنی ولا کیا تھے وہ؟ ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ مسلمان تھے. یہ بڑی اہم بات ہے جسے ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر کس چیز کا رد فرمایا ہے. یہودی کہتے تھے نا، بڑے فخر سے کہتے تھے ہم یہودی ہم یہودی. عیسائی کہتے تھے ہم عیسائی ہم عیسائی ہم نصرانی، اس پر فخر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلمان تھے. تو اس چیز میں ہمارے لیے بڑا ایک سبق ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام دے کر گئے ہیں. صحابہ کرام کون تھے؟ مسلمان تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب مسلمانوں پر زوال آیا، اور خاص طور پر یہ جو پچھلے 200 سال گزرے ہیں، ان 200-300 سالوں میں خاص طور پر 200 سال جو انگریز یہاں پر حکومت کر کے گیا، تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر وہ چیزیں بہت کثرت کے ساتھ پیدا ہو گئیں جو پہلے کسی زمانے میں یہودیوں کے اندر ہوتی تھیں یا عیسائیوں کے اندر ہوتی تھیں. چنانچہ اس سے پہلے ہم صرف مسلمان ہی کہلاتے تھے، لیکن اب آ کر ہم مختلف فرقے اور مسلکوں کی شکل ہم نے اختیار کر دی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں تو مسجدوں پر آپ کو تختیاں لگی ہوئی ملیں گی کہ یہ مسجد مسلک اہل حدیث کی ہے، یہ مسجد مسلک دیوبند کی ہے، یہ مسجد مسلک بریلوی کی ہے. تو یہ تختیاں لگی ہوتی ہیں. حالانکہ ہم سب مسلمان ہیں. ان چیزوں کی نفی کی ہے قرآن نے. یہودی بھی اپنے آپ کو، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ تم یہودی ہو. اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مسلمان تھے، ان کی امت مسلمان تھی. وہ انہوں نے بعد میں ایک فرقہ بنا دیا یہودی. یہی مسئلہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تم سارے پیروکار ہو. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ مسلمان تھے. ولیکن کان حنیفا مسلمہ. تو اسی سبق کو ہمیں بھی آج یاد کرنا چاہیے، اور ان مسلک پرستی سے ہمیں نکلنا چاہیے. یہ جو نام ہے یہ اصل میں یہ تو ایک وقتی طور پر ایک ضرورت کے تحت یہ سارے نام بنے تھے. مثلا دیوبند ہے تو یہ کیا تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں نے جو اسلام کے خلاف سازشیں کیں اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو قتل کیا، اور قرآن مجید کے لاکھوں کی تعداد میں نسخے جلا دیے، اور اسلام کو مٹانے کے لیے آخری حد تک انگریز چلے گئے، تو اس کے جواب میں اسلام کے علمی ورثے کی حفاظت کے لیے دیوبند ایک بستی تھی. اس بستی کے اندر کچھ علماء کرام نے وہاں پر ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی. کس کے لیے؟ اسلام کے علمی ورثے کی حفاظت کے لیے. تو وہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے وہ تعلیمی ادارہ مشہور ہوا. لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو ایک مسلک کی شکل اختیار دے دی. اسی طرح بریلوی مسلک کیا ہے؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے شیعوں کے خلاف ایک تحریک شروع کی تھی کہ ہندوستان میں شیعوں کا اتنا بڑا غلبہ ہو چکا تھا اہل تشیع کا کہ وہ حضرت جو ہے وہ 10 محرم کو جو جلوس نکالتے تھے اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ جس طرح کا ہوتا ہے ان کی تعریف میں، اس میں بہت سارے مسلمان ان کے جلوسوں میں شرکت کرتے تھے. تو مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو شیعوں کے جلوسوں میں جانے سے روکنے کے لیے، مقابلے کے لیے ایک جو ہے وہ میلاد کا جلوس شروع کر دیا کہ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالیں گے. وہ چیز بعد میں بڑھتے بڑھتے کوئی اور چیز بن گئی. تو یہ چیزیں اسی طرح مسلک اہل حدیث کیا ہے کہ شرک کے خلاف، بدعات کے خلاف علماء نے جو ہے ایک تحریک شروع کی، اور وہ تحریک آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آج وہ ایک الگ سے ایک مسلک کی شکل اختیار کر گئی ہے. تو حقیقتاً ہم سارے مسلمان ہیں، ہمیں ان چیزوں کے پیچھے اتنا نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم اپنی بالکل ایک الگ سے پہچان بنا لیں. یہ چیزیں شروع میں ایک اچھے اس سے شروع ہوئی تھیں، لیکن بعد میں جا کر وہ اس طرح کے مسئلوں کو شکل اختیار کر گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین.